تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیے۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہم اپنا آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، علم بیان کی 3 جو قسمیں تھیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج علم بیان کی 4تھی قسم کنایا کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کنایا عربی زبان کا لفظ ہے۔ کنایا کی تعریف ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو، مگر اس کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکے۔ کنایا کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ بدلی۔ یہاں پہ اب بال سفید ہونا، اس کا حقیقی تو معنی یہ ہوا کہ بال سفید ہو گئے ہیں، اور اس کے مجازی معنی ہوئے کہ بڑھاپا آ گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کے حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور یہی کنایا ہے کہ آپ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی استعمال کریں، لیکن اگر آپ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیں تو وہ غلط نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ تو یہاں پہ جو تھامیے دستار ہے، اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا تو یہ ہو گیا کہ تھامیے دستار یعنی پگڑی سنبھالیے۔ دوسرا اس کا معنی ہو گیا کہ عزت سنبھالیے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک اس کے حقیقی معنی ہو گئے اور ایک اس کے مجازی معنی ہو گیا۔ حقیقی معنی ہو گئے کہ آپ اپنی پگڑی سنبھالیں، مجازی معنی ہے کہ آپ اپنی عزت سنبھالیں، زمانہ بڑا نازک ہے۔ اس کے علاوہ کنایا کے 2 اجزاء ہیں۔ پہلا جو کنایا کا اجزاء ہے، اس میں صفت یعنی وہ معنی جو حقیقی طور پر ہوں۔ دوسرا ہے موصوف، وہ مجازی معنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے بولتے ہیں موصوف۔ عزیز طلباء، کنایا کی 6 اقسام ہیں کنایا کی۔ پہلی ہے کنایا قریب، دوسری کنایا بعید، تیسری تلوی، نمبر 4 پہ ہے رمز، نمبر 5 پہ ایما، اور نمبر 6 پہ تعریض۔ آگے چل کے ہم ان کو تفصیلاً جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو کنایا کی قسم ہے وہ ہے کنایا قریب۔ کنایا قریب میں موصوف کی صفت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ذہن مخصوص صفت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ کنایا قریب کہ آپ فوراً سے اس کنائے کو سمجھ جائیں، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے فوراً سے آپ کے ذہن میں وہ آ جائے، اسے کہتے ہیں کنایا قریب۔ جیسا کہ ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید، یہ کیا ہے؟ کنایا قریب ہے کہ سیاہ بال سفید ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ کنایا ہے کہ بڑھاپا آ گیا، فوراً سے ہمیں سمجھ آ گیا، تو یہ ہے کنایا قریب۔ دوسری قسم ہے کنایا بعید۔ اس میں ایسی صفت کا ذکر کیا جاتا ہے جو موصوف کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے اور وہ سب مل کر ایک موصوف کا تصور لاتی ہیں، یعنی کہ فوراً سے دماغ میں اس کنایا کی سمجھ نہیں آتی، فوراً سے ہمیں اس کنایا بعید کی سمجھ نہیں آتی ہے، بلکہ تھوڑا غور و فکر کے بعد یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتش رخ سر کھلا۔ اس میں سورج کا کنایا لیا گیا ہے۔ تیسری جو اس کی قسم ہے کنایا کی وہ ہے تلوی۔ تلوی کا مطلب ہے دور سے اشارہ کرنا۔ اس میں صفت سے موصوف تک پہنچنے میں کئی واسطے استعمال کرنے پڑتے ہیں، یعنی فوراً سے ہمیں سمجھ نہیں آتا، بلکہ مختلف واسطوں کے ذریعے سے ہم کنایا تک پہنچتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو،
کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دے کہ خون جو ہے وہ پروانے کا ناک خون ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی فوراً سے کہ مگس کا باغ میں جانے سے پروانے کا کس طریقے سے خون ہو جائے گا۔ تو کئی واسطوں سے اب اس کو ہم سمجھتے ہیں، شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دیجیے، کہ کیا کہ شہد کی مکھی کو آپ باغ میں نہ جانے دیں، اگر وہ باغ میں جائے گی تو وہ پھولوں کا رس چوسے گی اور اس سے پھر وہ شہد بنائے گی، اور پھر جب شہد بنائے گی تو چھتا بھی بنے گا، اور چھتے سے موم بنتی ہے، اور موم سے پھر بنے گی شمع، موم بتی بنے گی، اور پھر وہ اس شمع پہ پروانہ جائے گا اور پھر پروانہ مارا جائے گا۔ تو اب یہ جو مثال ہے یہ تلویح کی مثال ہے، ہمیں مختلف قسم کے واسطوں کے بعد سمجھ آئی کہ پروانے کا خون کیسے ہوگا۔ کنایہ کی چوتھی جو قسم ہے اس پہ جائیں گے۔ چوتھی قسم ہے کنایہ کی رمز۔ اگر کنایے میں زیادہ واسطے نہ ہوں، کنایہ میں زیادہ واسطے نہ ہوں مگر کوئی بات ضرور چھپی ہوئی ہو تو اسے کہتے ہیں رمز۔ دیکھتے ہیں مثال اس کی، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ یہاں پہ دیوانہ سے مراد دیوانہ ہے۔ اب اس میں زیادہ واسطے تو نہیں ہیں مگر ایک بات چھپی ہوئی ہے۔ کیا بات؟ کہ کچھ کرو، اس دیوانے کی کچھ فکر کرو کہ بہار آنے والی ہے۔ کیسے؟ کہ جب بہار آتی ہے تو دیوانے کے جو ہے وہ جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ رمز کی مثال ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے ایما۔ ایما کے معنی ہے اشارہ کرنا، یہ آپ کہہ لیں کنایہ قریب کے بالکل مشابہت رکھتی ہے۔ یہ وہ کنایہ ہے جس میں نہ تو زیادہ واسطے ہوں اور نہ ہی کوئی پوشیدگی ہو، نہ تو اس میں زیادہ واسطوں سے بات سمجھ میں آئے اور نہ ہی اس میں کوئی بات اس طرح کی چھپی ہوئی ہو۔ جیسا کہ شرکت شیخ و برہمن سے میر اپنا کعبہ جدا بنائیں گے۔ اس میں اب اپنا کعبہ جدا بنائیں گے سے مراد کیا ہے؟ کہ شاعر اپنی الگ دنیا بسانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں فوراً سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو آخری جو کنایہ کی قسم ہے وہ ہے تعریض۔ تعریض کا معنی ہے مخالفت کرنا۔ تعریض میں اشاروں میں کسی عیب کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس میں موصوف کا ذکر نہیں کیا جاتا لیکن کسی دوسرے سے منسوب کر کے موصوف کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ تعریض جو ہے یہ تنقید کے لیے استعمال ہوتا ہے، طنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ ہمیں بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہمیں ہیں، بے شک ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں۔ اب اس میں شاعر خود کو کہہ رہا ہے کہ ہم ہی بدنام، ہم ہی جھوٹے بھی ہیں اور ہم ہی ستم کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ طنز کر رہا ہے اپنے محبوب پہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو کنایہ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ آج علم بیان کا جو موضوع تھا اس کی جو چاروں اقسام ہیں وہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ شکریہ۔